بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمارٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص بھرا سلام پہنچے۔ آج کے ایکچول فیکٹس جماعت اسلامی کے نام۔ آپ کے اس پنجاب میں 30 من فی ایکڑ پیداوار ہے اور آپ کے پڑوس انڈیا میں 50 من فی ایکڑ پیداوار ہے۔ ہم زرعی جہاد کریں گے۔ میرے دوستو، آپ لوگ ساتھ دے دیں۔ جتنا یہاں نوجوان بیٹا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر نوجوان کو روزگار ملنے تک ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہارٹ کی بیماری، یرقان کی بیماری، کینسر کی بیماری، تیلیسیمیا کی بیماری اور گردوں کا علاج یہ سرکار کی طرف سے مفت ہوگی۔ بزرگوں سے بھی میرا وعدہ ہے، ہم عزت کے ساتھ ان کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کے لیے چھت کا بندوبست کرنا۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے کہ خواتین کے لیے تعلیم لازم ہوگی اور مفت ہوگی۔ پھر بھی جو باپ اپنے بیٹی کو نہیں پڑھائے گا پھر تو ان کو جیل جانا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم ہر بچی کا حق ہے۔ پاکستان میں 56 لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں۔ پاکستان میں 46 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا ان کی کفالت سرکار کی ذمہ داری ہے، ان کی کفالت جماعت اسلامی کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ہمارا عزم ہے جو اپنی بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دے گا اور اپنے بیوی کو اس کا حق نہیں دے گا وہ بھی جیل جائے گا۔ میرے یہ بیان عمران خان اور زرداری، نواز شریف اور شہباز کی طرح سیاسی بیانات نہیں ہے۔ میں یقین کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ اگر امن اسلامی نظام کی طرف قدم بڑھایا تو آسمان کی رحمتیں اور زمین کے برکتیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس ملک کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے، اور میں مسیح برادری ان سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح مسیحی برادری، ہندو برادری، جو بھی یہاں غیر مسلم پاکستانی برادری ہے، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ترقی کرے، صنعتی ترقی کرے، تعلیم میں آگے بڑھے، صرف جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے۔ آپ پوچھتے نا کیسے؟ ابھی ہمارے ساتھ حکومت تو نہیں ہے۔ 25,000 یتیموں کی کفالت صرف کھانا نہیں دے رہے ہیں، بہترین تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم 25,000 یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں تو ہم 23 کروڑ عوام کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ان تمام ایکچول فیکٹس کو سننے اور دیکھنے کے بعد ہم کیوں جماعت اسلامی کے ہم نوا اور ہم رکاب نہیں ہوتے؟ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد بھی اگر ہم ظالموں کے لیے، اگر ہم کرپٹ سیاستدانوں کے لیے، اگر ہم ملک کو بے دردی سے لوٹنے والوں کے لیے ہی زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے تو پھر ہمیں بتائیے کہ کیا ہم خود اپنے اور اپنی نسلوں کے دشمن نہیں ہیں؟ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اور ان تمام تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد میرا اور آپ کا ہرگز یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے بعد بھی ظالموں کے لیے ہی زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مقدس سن لیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جن لوگوں نے آپ سے آپ کا روزگار چھینا ہے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جن لوگوں نے آپ سے آپ کے بچوں کی تعلیم کو چھین لیا ہے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جن لوگوں نے آپ سے امن چھین لیا ہے
کیا ان سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے آپ سے علاج معالجے کی سہولت چھین لی ہے، کیا ان سے بھی بڑا کوئی ظالم اور جابر ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری کے جہنم کے اندر دھکیل دیا ہے، کیا ان سے بھی بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان ظالموں کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود بھی انہی ظالموں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں، تو معزز ناظرین پھر مجھے کہنے دیجئے کہ آپ خود بھی ظالم ہیں۔ آئیے اس بار اس ظلم سے توبہ کرتے ہیں، سچے، کھرے، ایماندار، باصلاحیت قیادت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ترازو کے اوپر اپنی مہر لگاتے ہیں، ترازو کو اپنا ووٹ دے دیتے ہیں اور اس ملک کی خوشحالی اور اس کے امن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔